آپ یہ نہیں بولو کہ حاضر ہو، آؤ مجھ سے بات کرو، نہیں، آپ یہ خالی پڑھنا شروع کرو گے وہ حاضر ہو جائے گا۔ اور اس عمل کی ایک خاص بات یہ ہے اس عامل کی کہ عامل جب اپنی نشست پر ہوتا ہے، عامل جب اپنی خانقاہ میں ہوتا ہے، عامل جب اپنی مسند پر ہوتا ہے، عامل کا جو اندر کا دروازہ ہوتا ہے داخل ہونے کا، یہ خاص عمل ہے کہ اس چوکھٹ پہ اگر وہ مریض قدم رکھتا ہے تو وہ اچھل جاتا ہے، اس کے اوپر حاضری اسی وقت ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس کی چوکھٹ پار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ حاضر نہیں ہوگا تو وہ جل جائے گا اندر، اور جو حاضر ہوتا ہے وہ معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوتا ہے یا پھر وہاں سے نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ اس چہل کاف خاص عمل کی جو تاثیر ہے، اچھا یہ خاص عمل جو چہل کاف کا ہے یہ بڑے سے بڑے سفلی گھر کو، بڑے سے بڑے مسان گھر کو، سب سے بڑے جتنے بھی جادو ہیں، جس کو جادو اغور کہتے ہیں، کالا جادو کہتے ہیں، مصری جادو کہتے ہیں، لبنانی جادو کہتے ہیں، تمام کے تمام جادوؤں کو آنے واحد کے اندر نیست و نابود کر کے ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس خاص عمل چہل کاف کی یہ تاثیر ہے، اس چہل کاف خاص عمل کی یہ برکت ہے، اس کے ماتحت جو موکلان ہیں وہ کسی بھی قسم کے شیاطین کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو جلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو بھگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے جو موکلان ہیں۔ اور اگر آپ عملیات کی دنیا میں بہت آگے تک جانا چاہتے ہو اور جو چہل کاف کے عاملین ہیں، جو چہل کاف کو پڑھ رہے ہیں، چہل کاف کا عمل کر رہے ہیں، جب وہ اپنے عمل کے ساتھ اس عمل کو اپنی بیات شاذلیہ میں لکھیں گے یا اپنی بیات میں لکھیں گے یا اس عمل کو خاص رکھ کے چھپا کر رکھیں گے، اور اس عمل کو یاد کرنے میں جو آپ کا وقت صرف ہوگا نا، اس وقت سے اس کے موکلان کی حاضریاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس عمل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر زیارت کرنا چاہتا ہو حضور غوث الاعظم کی تو خالی وہ اس نیت سے ہی عمل کو یاد کرنا شروع کر دینا تو اس کو عمل یاد نہیں ہوتا پورا، آپ کو زیارت ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس کارواں میں، ہمارے ساتھ اس سفر میں، ہمارے ساتھ اس مبارک سورہ قریش کے لشکر میں سب سے زیادہ جو لوگ شامل ہیں الحمدللہ وہ اسی نسبت کا غلبہ ابو لولائی ہیں، چاہے جن کا تعلق پاکستان سے ہو، چاہے جن کا تعلق ہندوستان سے ہو، چاہے جن کا تعلق دنیا میں کہیں بھی ہو۔ اور ہمارے ساتھ اس کارواں میں وہ لوگ شامل ہیں جو بڑے بڑے بزرگوں کے، جن کے پاکستان کے اندر نام ہے، پنجاب میں، ان کے بڑے بڑے خلفاؤں، ہمارے بڑے بڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بزرگ، کسی کی 75 برس ہے، وہی بھی اس لشکر کا حصہ ہے الحمدللہ، کہ جس کی کمانڈ میرے مرشد کے ہاتھ میں ہے، کہ جو اس لشکر کو لے کر چل رہے ہیں وہ میرے مرشد ہیں، کہ جن کا فیض ہمارے پاس تقسیم ہو رہا ہے وہ انہی کا ہے۔ اور اگر ہم ان سے پیچھے جاتے ہیں تو یقیناً ہم ایک ایسی نسبت کے دریا میں چلے جاتے ہیں جو حضرت نبی رضا شاہ صاحب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور یقیناً ہمارے پنجاب کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر اکثریت میں جن بزرگوں کی تعداد ہے اور جو لوگ چہل کہف کے باقاعدہ عاملین ہیں، جو چہل کہف کی صاحب ریاضت ہیں، وہ سب کے سب نبی رضا شاہ صاحب کے ماتحت ہیں، ان کے ہی سلسلے سے ہیں، ان کا ہی فیض وہاں سے ہے۔ اب وہ چہل کہف کا خاص عمل کیا ہے کہ جس کو خالی یاد کر لینے سے آپ اپنے منزل کی طرف، آپ کے قدم خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہو، آپ جس طریقے پہ بھی کرتے ہو، جس طریقے پہ بھی کرتے ہو،
آپ خالی یہی خاص عمل ایک دفعہ پڑھ کر اپنے اس سامان پر کہ جس سامان کے ذریعے آپ لوگوں کا علاج کرتے ہو، آپ اس کا کرشمہ دیکھنا، اس کے کمالات دیکھنا، اس کی تاثیر دیکھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہم کام کرتے تھے تو ہمارا کام بہت اچھا ہوتا تھا، اب ہمارے کام میں وہ تاثیر نہیں رہی ہے، تو یہ عمل خاص اس عمل کو بھی جاری کر دیتا ہے کہ جس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، اور اس کی تاثیر کو اتنا بڑھا دیتا ہے اس سے زیادہ جو اس وقت موجود تھی۔ کیونکہ چہل کاف ہمارے سلسلے کے اکثر بزرگوں نے پڑھا، اور یہ خاص عمل خاص لوگوں کے حصے میں آیا تھا، اور میں بھی یہی عمل خاص لوگوں میں تعلیم کر رہا ہوں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو عام کر رہے ہیں، یہ خاص لوگوں میں کیسے پہنچے گا؟ یقیناً یہ عمل اسی کو یاد ہوگا جو خاص ہوگا۔ جو چہل کاف پڑھ چکا ہوگا، جو چہل کاف کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوگا، اس کو یہ عمل یاد ہوگا۔ جو چہل کاف کا باقاعدہ عامل ہوگا، اس کے ذریعے آپ ہانڈی کے اتار کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ چوکی سے اتار کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ پنچھی سے اتار کر سکتے ہیں۔ یہ دشمن کو سزا دینے کے لیے بھی ہے، انتقام لینے کے لیے بھی ہے، حب کے لیے بھی ہے، محبت کے لیے بھی ہے، سلسلے کے معاملات میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہے، اور سلسلے کو چلانے کے لیے جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے یہ اس اسباب کو بھی مہیا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں چہل کاف کے اس خاص عمل کو کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا۔ آپ یہ عمل نوٹ کر لیں، اور پھر اس عمل کی جو PDF ہے وہ آپ کو ہمارے جو پیشنٹ پورٹل ہے ہماری ویب سائٹ پر www.drabdulwajidshazli.com آپ کلک کریں گے، اس پیشنٹ پورٹل پہ جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو یہ عمل اور اس کی PDF اور اس کی وائس ریکارڈنگ مل جائے گی۔ وقت کم تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ وائس ریکارڈنگ ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپلوڈ کروا دوں گا انشاءاللہ۔ اس میں آپ یہ عمل دیکھیں۔ چہل کاف کا خاص عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم یا معشر الجن والانس والارواح صاحب السحر الوسواس الخناس من جنود ابلیس یا معشر النار احضروا احضروا احضرونی وثقل لی ببرکت هذا الکلام احضروا احضروا احضرونی من جانب المشارق والمغارب واحضرونی من جانب الجنوب والشمال احضروا احضروا احضرونی اخوان الشیاطین من الارض والسماء احضروا احضروا احضرونی یا ونوش ثقل لی العجلہ 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 الواح 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 الساعة 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 اجیبوا دعوتی یا حروزائل یا سرحمائل یا اسرافیل یا افواعل یا جبرائیل یا سرحمائل یا امواکیل یا خبرائیل یا روئیائیل یا سراکیل یا رفتمائل یا عزرائیل یا دردائیل یا خولائیل یا تاتائیل یا دودیائیل یا دنکائیل یا حمرائیل یا قہرائیل احضروا احضروا احضرونی للمسخرات والحادرات بنی آدم و بنات حوا مع السب والاقدام والاخلاص مع فتح الفتوح وبحق یا کریم یا فتاح یا اللہ مالک البشر والجن یا ودود یا تواب یا ہادی یا نافع یا علام الغیوب عالم الخفیات یا لطیف یا باسط یا دیان یا حفیظ یا شکور یا قریب یا سریع یا مجیب یا عزیز اللہ الصمد یا قادر قل اعوذ برب السماء والارض وكل من شر المخلوقات ومن شر كل آفات وبريات يا حي يا قيوم یا اللہ العلی العظیم یا کافی فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم بحق کفاک ربک کم یکفیک واقفتا کف کافها کمین کان من کلیک تکر کرن ککر الکر فی کبد تجلی مشکشکت کل کی
لکا کفاک ما بھی کفاک الکاف قربتہ یا کوکبا کان تحکی کوکب الفلک۔ یہ عمل خاص ہے اور اس عمل کی پی ڈی ایف آپ تک پہنچ جائے گی، اور اسی عمل کی پی ڈی ایف آپ کے ڈسکرپشن لنک میں بھی ڈال دی جائے گی، اور آپ اس کو غور سے پڑھیں، اس کو یاد کریں، اور اس کے بعد پھر جب یہ عمل یاد ہو جائے اس کے بعد یہ عمل کیجیے گا۔ جب تک پورا روانی کے ساتھ یاد نہ ہو جائے یہ عمل ہرگز نہیں کیجیے گا۔ اور وہ لوگ کہ جو چہل کاف کے عاملین ہیں، وہ لوگ جو چہل کاف اپنی زندگی پڑھتے ہوئے ان کی زندگی گزر گئی، وہ لوگ عمل کریں گے تو سریع تاثیر پائیں گے، اور جو عام لوگ ہیں اور جو ابھی جنہوں نے چہل کاف کے بارے میں سنا ہے وہ اس عمل کو یاد نہ کریں، وہ پہلے چہل کاف کو یاد کریں، پہلے چہل کاف پڑھیں، اس کے بعد اس عمل کو کریں گے۔ اور اب اس عمل کا جو طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار ہے جو میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرہیز سخت ہوگا، اور جب یہ عمل آپ کو یاد ہو جائے گا 111 مرتبہ روزانہ یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے 40 روز تک۔ یہ اپنی اس میں لکھ لیں، 111 مرتبہ 40 روز تک پڑھا جاتا ہے، 141 مرتبہ 40 روز تک پڑھا جاتا ہے، 360 مرتبہ 40 روز تک پڑھا جاتا ہے، 313 مرتبہ 40 روز تک پڑھا جاتا ہے، 40 مرتبہ روز بھی 40 روز تک پڑھا جاتا ہے۔ اور جو ابتدان میں اتنی تعداد کو نہیں کر سکتے وہ 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر اس کو اپنے معمول میں رکھیں، پھر دن کاؤنٹ نہ کریں، پھر 11 مرتبہ روزانہ اپنے اس کو ورد میں رکھیں۔ اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ کو ادا کر لیں پورے لوازمات کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ، اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہی آپ کا کافی ہوگا اس عمل کا۔ پرہیز سخت ہوگا، ہر قسم کا پرہیز ہوگا، ترک جلالی جمالی ترک باللذات۔ اور جو لوگ چہل کاف کر چکے ہوں گے اور جو لوگ اس عمل کو یاد کر لیں گے، جب وہ عمل کو شروع کریں گے تو وہ سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کریں، مجھے یہ عمل پڑھ کے سنائیں، اس کے بعد میں اجازت دے کر پھر آپ کو یہ عمل پہ بٹھا لوں گا، ایسے نہیں، کیونکہ مجھے پھر آگے کی منزلیں اس کو آپ کو بتانا ہے، اور جب یہ عمل ہو جائیں گے تو پھر اس کے طریقہ کار مجھے آپ کو آگے تعلیم کرنا ہے۔ یہ جو چہل کاف کا خاص عمل ہے یہ عام نہیں ہے اتنا، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اور خاص لوگوں کے لیے تھا، اور اگر عام لوگ بھی اس کو لکھ لیتے ہیں وہ باعث برکت کے لیے لکھ کے رکھیں گے، لیکن یاد یہ صرف انہی لوگوں کو ہوگا جو خاص ہوں گے۔ اور جو چہل کاف کی رسی کو مضبوط پکڑ کر چلنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی میں چہل کاف کو پڑھا ہو تو ان کا 11 مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہوگا اس عمل کو، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کو چہل کاف پڑھتے ہوئے عمر ہو گئی، چاہے وہ کسی اپنے بزرگوں کی اجازت سے پڑھ رہے ہیں، وہ کسی بھی بزرگ کی اجازت ہے، سارے دریا اسی سمندر میں جا رہے ہیں۔ اس کا نقش بھی ہے، تو وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، تو میں نقش بھی لکھ کر آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گا، اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس کا چہل کاف ہمارے سلسلے میں پڑھی جانے والی کثرت میں سب سے زیادہ دعا چہل کاف پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے مرشد نے بھی کثرت سے پڑھی، کثرت سے اس پہ ریاضت کی، ہمارے بھائیوں نے بھی اس پہ بڑی محنت کی، بڑی ریاضتیں کی، ہمارے پیر بھائیوں نے بھی بڑی محنت اور ریاضتیں کریں، اور جو ہمارے پیر بھائی جو ہمارے خلیفہ رہے ہیں انہوں نے بھی چہل کاف بڑی کثرت سے پڑھی، لیکن یہ عمل خاص کسی کو تعلیم کیا گیا، اور باقاعدہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ موجود ہیں جو چہل کاف کے عامل ہیں،
جو چہل کاف کو ذریعے لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی سریع و تاثیر چیز میں نے آپ کو تعلیم کرایا عمل. اور جب یہ عمل شروع کریں تو کچھ میٹھا شربت پانی کا گلاس رکھ کے فاتحہ حضرت نبی زادہ شاہ صاحب کی ضرور دلائیں، اور بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کے روح اقدس کو لازمی اصال کریں بالخصوص، اور نبی زادہ شاہ صاحب کو. اس کے بعد آپ عمل پڑھنے شروع کریں. آپ کی نسبت مضبوط، آپ کی محبت مضبوط، آپ کا عمل مضبوط. آپ جس کام کے لیے کریں گے وہ کام آپ کا مضبوط. مجھے موبائل دو. اور جو لوگ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے پریشان ہیں، تو میں ان لوگوں سے معذرت اس صورت میں کروں گا. اور آج تھوڑے پرابلم بھی ہماری طرف سے نیٹ کا بڑا ایشو چل رہا ہے، اور یہ ایشو میرے خیال سے پورے پاکستان میں ہے، تو جس کی وجہ سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے ٹرانسمیشن کرنے میں، کہ بار بار لائن ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے کہ آج میں اپنی ٹرانسمیشن کو یہیں اختتام کرتا ہوں. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب نیٹ کا یہ پرابلم سولو ہو جائے گا، کچھ ٹیکنیکل فالٹ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بات آپ تک صحیح طرح پہنچ نہیں رہی ہے. تو انشاءاللہ کل پھر میں حاضر ہوں گا اس کے مزید طریقے کے لیے، اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے میں پھر ایک بار معذرت کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا صرف رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے. جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے وہاں 6 دن اور صبر کر لیں کہ رمضان گزر جائیں گے. اس کے بعد یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جن لوگوں کے علاج چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل ہوں گے، اور جو لوگ ہولڈ پر ہیں، پینڈنگ پر ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بھی کام جلد جلد لے کر فارغ کروں گا. میں ایسا نہیں کرتا کہ ہاں بھائی تمہارا بھی کر رہا ہوں، تمہارا بھی کر رہا ہوں، تمہارا بھی کر رہا ہوں، وہ کروں کچھ نہ. ایسا نہیں ہے. میں جب تک بیزی ہوں میں آپ کو کہوں گا میں بیزی ہوں، اور میں عید کے بعد جب پوری طریقے سے فارغ ہوں گا پھر میں آپ لوگوں کے علاج کا کام لے کے پھر میں انشاءاللہ پائے تک مل تک پہنچاؤں گا. میری ویب سائٹ www.drabdulwajid پیشنٹ پورٹل پہ آپ لوگ اپنے مسائل شیئر کر دیں. اور اب مجھے اجازت دیں اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.